اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن میدانوں میں، کثیرہ زیادہ میدانوں میں تمہاری اللہ نے مدد کی، ویوم حنین، اور جو یوم حنین تھا، یوم حنین کا دن تھا، اس دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اس جب اجابتکم، جب تمہیں بلی لگی، جب تمہیں جو تھی اپنی کثرتکم، اپنی کثرت جو تھی وہ زیادہ لگی اور تم خوش ہو رہے تھے، فلن تغنی، تو اللہ فرماتے ہیں لیکن ہرگز نہیں کام آیا، عنکم تمہارے، شیئا کچھ بھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم الارض، تمہارے اوپر زمین، بما رحبت، باسباب اس کی کشادگی کے، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پھر گئے پشت پھیر کر۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیرہ، بڑے زیادہ میدانوں میں۔ جیسے غزوہ بدر ہوا، آپ جانتے ہیں، ابھی ہم نے سورۃ انفال کے اندر پڑھا ہے، غزوہ بدر ہوا تو اس میں کیا تھا؟ اللہ نے فرشتے اتارے، 313 تھے لوگ، ادھر 1000 کا لشکر تھا، یہ اللہ کی مدد تھی نا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اور میدانوں میں اور غزووں میں بھی آپ کی مدد کی، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی کہا جا رہا ہے جو اس میں شامل تھے۔ اسی طرح فتح مکہ ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم تھا، ورنہ اتنی زیادہ تعداد میں کافر لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ ہوا، یہ بھی اللہ کی مدد تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت سے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت سے میدانوں میں آپ کی مدد کی، ویوم حنین، اور جس دن یوم حنین تھا، یوم حنین کا دن۔ اب یہ دیکھیں یوم حنین کیا ہے، یہ جو حنین ہے ایک جگہ ہے، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، ایک وادی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہاں پہ دو قبیلے رہتے تھے، حوازن اور ثقیف۔ یہ دونوں قبیلے جو تھے نا، اس جگہ پہ رہتے تھے، حنین کی جگہ پر، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ اس کا نام بھی جیسے یہاں پہ آ گیا، حنین کی جگہ پہ رہتے تھے۔ اب یہ دونوں قبیلے جو تھے وہ بہت زیادہ تیر انداز تھے، اور یہ جو قبیلے تھے انہوں نے جب سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا ہے، اب یہ چونکہ مکہ کے قریب تھی نا یہ بستی، تو ان کو ڈر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہو کہ اس بستی کو بھی فتح کر لیں، تو اس سے پہلے ہم خود ہی جنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ایک آدمی کو وہاں پہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کی پتہ کر کے آؤ۔ جب وہ آدمی وہاں پہ گیا اور وہاں کے حالات کا پتہ کر کے آیا، اور اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول وہاں پہ ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں بھی نکلنا چاہیے، اس مقام پہ جانا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، سمجھانے کی وجہ سے سارے صحابہ کرام جو تھے وہ نکلے، اور آپ سوچے کتنے نکلے؟ 12,000۔ غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ 313۔ غزوہ احد میں بھی تھوڑے سے تھے، لیکن یہ جو غزوہ ہوا اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 12,000۔ اب یہ جو 12,000 کی تعداد تھی، اب بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ۔ انہوں نے اپنی تعداد پہ بھروسہ کیا۔ یہاں پہ یہ آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم حنین، جس دن یوم حنین تھا، حنین کے دن، اس اجابتکم، جب بلی لگی تمہیں کثرتکم، اپنی کثرت، جب تم اپنی کثرت کو دیکھ رہے تھے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر نکلا، اور مسلمان صحابہ کرام اپنی جماعت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، آج تو ہمیں فتح ہی ملے گی۔ لیکن وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہ کیا کہتے ہیں نا، کوئی بات ناپسند آ جاتی ہے۔ وہ جب اس مقام پہ پہنچے، حنین کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہنچے، تو یہ لوگ جو تھے نا، جنہوں نے تیاری کر رکھی تھی، وہ نا چھپے ہوئے تھے جھاڑیوں کے اندر، مکانوں کے پیچھے، یہاں پہ چھپ کے، تو وہ سارے وہاں پہ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی۔ اب جب مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہنچے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک دم ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے ہر طرف سے، چاروں طرف سے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے، ایک دم ان کے اوپر ادھر ادھر سے حملہ ہو گیا۔ اب یہ لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے، اتنا بھاگے کہ کوئی بھی 12,000 کے لوگ، 12,000 تعداد، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 100 لوگ رہ گئے، سارے بھاگ گئے، کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے ان کی یہ بات کہ ہماری جو تعداد بڑی ہے ہم تو فتح حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نے ان کو یہ سمجھانا تھا کہ اصل مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ نے اس وقت ہماری مدد کی جب تم 313 تھے، اب تم اپنی تعداد پہ کیوں کر رہے ہو، بلکہ اب بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔
انہوں نے ساری طرف سے ان لوگوں نے حملہ کیا، یہ سارے مسلمان جو تھے وہ بھاگ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ صرف 100 لوگ رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعدے دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو وعدے دے رہے اور کہہ رہے ہیں اے انصاریو اے انصاریو، لیکن کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہا، کیونکہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور سارے بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان تھے، نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عباس جو تھے نا، حضرت عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، ان کے چچا بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی آواز کافی بلند تھی، آپ نے فرمایا کہ عباس آواز لگاؤ، تمہاری آواز اونچی ہے، آواز لگاؤ کہ انصاریوں واپس آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے ان کو پکارا تو ان کی آواز کافی تیز تھی، تو سارے جو صحابہ کرام ادھر ادھر گئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے سب نے مل کے دوبارہ سے ان لوگوں کے اوپر حملہ کیا، تو پھر یہ فتح جو تھی وہ ہو گئی۔ پہلے شکست تھی، پہلے سارے بھاگ گئے تھے، تو پھر فتح جو تھی ان کو ملی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ یوم حنین والے دن، اس عجبتکم، جب تمہیں بلی لگی کثرتکم، تمہاری کثرت، فلن تغنی، تو اللہ فرماتے ہیں نہ کام آیا عنکم، تمہارے شیء یا کچھ بھی، کثرت کام نہ آئی، سمجھ آئیے، وضاقت، اور اللہ فرماتے ہیں تنگ ہو گئی، علیکم الارض، تم پر زمین کھلی تھی لیکن تنگ کیا ہو گئی، ہر طرف سے گراؤ میں آگے تھے نا یہ، اللہ فرماتے ہیں زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، بیمار، رحبت، باسباب کشادگی کے، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر گئے پشت پھیر کر، یہ پشت پھیر کر پھرے، وہ سمجھ آئے گا واقعہ کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل کی سکینتہ، اپنی سکینہ، علی رسولی، اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور ایمان والوں پر، وانزل، اور اللہ نے اتارا جنودن، لشکر، اللہ نے اتارے لشکر، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، فرشتے، وعذب الذین، اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور چیز کا بھی، یہ جو